KPL کے لیے، کشمیر پریمیئر لیگ کے لیے۔ اب ذرا اپڈیٹ دیکھیے اور کشمیر پریمیئر لیگ کا جو ہے وہ آغاز دیکھیے۔ وہ خوفناک ترین دن جب آرٹیکل 378 ہے اس کو ختم کیا گیا، کل جب اس کو 2 سال ہو جائیں گے۔ 6 اگست سے کشمیر پریمیئر لیگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے مظفر آباد کے گراؤنڈ سے۔ مظفر آباد کے گراؤنڈ میں تمام 19 کے 19 میچز جو ہیں وہ کھیلے جائیں گے۔ ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل پلیئر آ رہے ہیں، کمنٹیٹر آ رہے ہیں، براڈ کاسٹر آ رہے ہیں۔ اب سرحد کے اس پار کیا ہو رہا ہے؟ مروڑے اٹھ رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، بوکھلاہٹ ہو رہی ہے، اور اسپیشلی ایک بم جو ہے وہ ان پر گرا ہے جب ان کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو باتیں کی جاتی تھیں کشمیر پریمیئر لیگ کی، KPL کی، وہ اب باقاعدہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہونے جا رہی ہے، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تو جناب اب انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو کھیل ہوتا ہے، جو کھلاڑی ہوتا ہے، وہ سیاست سے پاک ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہوتا ہے۔ یہ تو ثقافت ہوتی ہے نا، یہ کھیل ہوتا ہے، ایک یہ عوام کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارے سرحد کے پار ہے نا بیچارے، ان کو کیا کہا جائے، یہ بڑے فرسٹریٹڈ قسم کے لوگ ہیں۔ BCCI نے جناب جو ہے وہ ICC کو وارننگ جاری کی۔ وارننگ میں انگلش کرکٹ بورڈ کو، ساؤتھ افریقہ کرکٹ بورڈ کو، ان کو جناب تنبیہ کی، یا مطلب ان کو وارننگ دی کہ بھائی اگر آپ کے پلیئرز، آپ کے براڈ کاسٹرز، آپ کے کمنٹیٹر اگر پاکستان جائیں گے، کشمیر جائیں گے، اس کشمیر میں جائیں گے جس پر پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ہمارا کشمیر ہے، یہ کہا ہے انہوں نے۔ تو جناب پھر اگر وہ وہاں جائیں گے تو انڈیا میں جو ہے وہ ان کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے، نہ وہ انڈیا میں آ کر کھیل سکیں گے، نہ وہ انڈیا میں آ کر جو ہے وہ کمنٹری کر سکیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ بھارت میں آ کر براڈ کاسٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنے براڈ کاسٹر کو، کمنٹیٹر کو، پلیئر کو بھیجیے گا۔ تو جناب جو کرنٹ پلیئر ہیں، جو ریٹائرڈ پلیئر ہیں، ان سب کو جو ہے وہ انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ حالانکہ یہ جو KPL کا پہلا ایڈیشن ہو رہا ہے، اس میں تقریباً جو ہے موسٹ پلیئر جو ہیں وہ ریٹائرڈ پلیئر ہیں۔ ان میں جناب ایک ہرشل گبز ہیں، ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ جناب انہوں نے یہ اصل جو ہے وہ بانڈا پھوڑا ہے انڈیا کا۔ تو جناب ہرشل گبز جو ہے ان کی 47 ایج ہے اور ریٹائرڈ پلیئر ہیں، اور یہ اپنے وقت کے بڑے بہترین زبردست پلیئر، جو لوگ کرکٹ سے شغف رکھتے ہیں، جو لوگ کرکٹ کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ ایک جو ہے نا وہ زبردست قسم کے پلیئر تھے یہ اپنے دور کے ہرشل گبز۔ یہ اپنے دور میں جو ہے وہ پاور ہیٹر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ تو یہ جو ہرشل گبز ہیں، مونٹی پنیسر ہیں، تلکا رتنے دلشان ہیں، تو یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں جو پاکستان میں آئیں گے، کشمیر میں آئیں گے اور پرفارم کریں گے۔ تو یہ BCCI کر کے آ رہا ہے، یہ ان کو میسج کر رہا ہے، ان کو وارننگ بھی دوا رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کشمیر گئے تو دیکھیں اچھا نہیں ہوگا، اگر آپ کشمیر گئے تو پھر ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اب جو کھلاڑی ہیں جن کو پاکستان اور انڈیا کے معاملات کا نہیں پتہ، obviously وہ جو ہے وہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے حساب کتاب سے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ کچھ پلیئر جو ہے وہ ان میں پریشان ہوئے، خوف زدہ ہوئے، ڈیفینیٹلی ان کا بنتا تھا پریشان ہونا، خوف زدہ ہونا۔ انہوں نے اس کا اظہار جو ہے وہ اپنے بورڈ سے کیا کہ بھائی اس طرح تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارا کیریئر مشکل ہو جائے گا۔ لیکن کچھ پلیئر اس قسم کے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پر امن کے سفیر بن سکتے ہیں۔ تو اس میں جناب ہرشل گبز ہیں وہ ہیرو، جنہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا۔ انہوں نے جناب ٹویٹ کر کے بتایا کہ یہ جو BCCI ہے وہ اس قسم کے اچھ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے کہ جناب یہ ساؤتھ افریقہ کے کرکٹ بورڈ کو، انگلش کرکٹ بورڈ کو دھمکا رہا ہے، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے پلیئر وہاں پر بھیجیں گے تو پھر ہمارے اور آپ کے راستے جو ہے وہ جدا جدا ہیں۔ انہوں نے جناب یہ بھانڈا پھوڑ دیا ہرشل گبز نے۔ تو جناب جب یہ بات سامنے آئی تو پھر بھارت نے جب رونا شروع کر دیا کہ ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے، ہمارے تو ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم ایسا کر رہے ہیں اور ایسا ہوگا، اگر انٹرنیشنل لوگ وہاں پر جائیں گے تو پھر ایسا ہوگا۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ یہ تو کھیل ہے، یہاں پر بھارت کو تکلیف کیا ہے، بھارت کو ڈر کیا ہے؟ بھارت کو ڈر یہ ہے مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں پر جو 378 آرٹیکل ہے اس کو تو ہم نے ختم کر دیا، وہاں پر تو اب ہم کسی کو آنے نہیں دیتے۔ مطلب جیسے ان کا اپنا ایک سرزمین تھی، اپنے ان کے معاملات تھے، اپنا ایک الگ قسم کا جو ہے ان کا سسٹم تھا جیسے پاکستان میں ہے، تو وہ تو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ یہاں پر اگر لوگ آئیں گے تو آزاد کشمیر جو ہے وہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوگا، آزاد کشمیر کو جو ہے وہ لوگ انٹرنیشنلی جانیں گے۔ یہ جو پاکستان مقبوضہ کشمیر کی ہر فارم پر جو ہے جنگ لڑ رہا ہے، ہر جگہ پہ اس مسئلے کو اٹھاتا ہے، تو جب لوگ وہاں پر آئیں گے، انٹرنیشنل لوگ وہاں پر آئیں گے تو آٹومیٹکلی اس آزاد کشمیر کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ انٹرنیشنلی لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو ایک بڑا پرامن جو ہے وہ جگہ ہے، پرامن علاقہ ہے، لیکن جو آکوپائڈ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، وہاں پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، وہاں پر تو کوئی مطلب گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے جانے کی۔ اٹھیں گے وہ بار بار سوچیں گے کہ آزاد کشمیر، پاکستانی کشمیر کا جو ہے وہ پازیٹیو فیز جو ہے وہ دنیا کے سامنے جا رہا ہے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے لیے تو اور مشکلات کھڑی ہو جائیں گی پھر۔
تو یہ جو دھمکیاں دی جا رہی تھی پلیئرز کو، ہرشل گبز نے جو ہے بڑا کھل کر بتا دیا ہے کہ ہاں جی BCCI ایسا کر رہا ہے، ہم تمام لوگوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم دھمکیوں کو کریں گے سائڈ پر، اور ہم تو پاکستان جائیں گے، پاکستان میں جا کر پرفارم کریں گے، ہم تو کشمیر کے اندر جا کر پرفارم کریں گے۔ تو بھائی بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری وشز ہیں کشمیر کے لیے، کشمیر والوں کے لیے، کشمیر پریمیئر لیگ کے لیے، کشمیر پریمیئر لیگ میں جو کھلاڑی ہیں ان کے لیے۔ اچھا ایک اور بھی مقصد ہے بھارت کا، 30 پلیئر جو ہیں کشمیری، ان کے ساتھ جناب وہ انٹرنیشنل جو لوگ آ رہے ہیں، وہ چاہے براڈ کاسٹرز ہوں، وہ چاہے کمنٹیٹر ہوں، پلیئرز ہوں، یا پھر بے شک وہ ریٹائرڈ پلیئرز ہوں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کشمیری پلیئرز کو جو ہے بیٹھنے کا موقع ملے گا، ڈریسنگ شیئر کرنے کا موقع ملے گا، ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملے گا۔ تو پھر بھارت کو تو اس بات سے بڑی تکلیف ہے، ان کو تو تکلیف ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے جو آزاد کشمیر ہے اس کا جو پازیٹیو جو ہے وہ سائڈ ہے وہ تو باہر کے انٹرنیشنل لوگ کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اصلیت نہیں پتہ چلنی چاہیے لوگوں کو۔ لیکن الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ ہر فورم پر جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہا ہے، کشمیر پریمیئر لیگ کے ذریعے یہ انشاءاللہ آٹومیٹکلی مسئلہ جو ہے وہ اٹھے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر آزاد کشمیر میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کتنے خوشحال ہیں، کتنے خوش ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے کیا حالات ہیں، وہ کتنے پازیٹیو ہیں، یا پھر ان کی جو کیا صورتحال ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اوپر آئیں گی چیزیں۔ تو یہ بات اٹھے گی کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں وہ کیوں بھارت سے، نریندر مودی سے اور وہ اس جارحیت پسند ملک سے جو ہے وہ کیوں آزادی چاہتے ہیں۔ تو جناب یہ ایک بڑی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔